شان یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ سچا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام سے جب یہ سوال کیا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے تو فرمایا ہاں کبھی اس سے بخل ہو سکتا ہے، ویسے تو وہ سخی ہوتا ہے لیکن بشری تقاضے ہیں، کبھی اس سے بخل ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ کبھی بزدل ہو سکتا ہے، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، وہ تو بہادر ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی بھی سرزد ہو جائے، انسان ہے، کمزوریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ تیسری بات جب پوچھی گئی کہ حضور کیا وہ جھوٹا ہو سکتا ہے تو حضور نے دو ٹوک فرمایا نہیں، جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ منافق کی خصلت ہے کہ وہ جھوٹا ہوتا ہے، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ سچا ہوتا ہے، صادق ہوتا ہے اور وہ سچ کو شعار زندگی رکھتا ہے۔ تو منافق کی یہ علامت کہ وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو پورا نہیں کرتا، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ ہمیں تو عہد نبھانے کی تلقین کی گئی ہے، ہمارے دین نے تو ہمیں وعدے پورے کرنے کا کہا ہے اور وعدوں کی پاسبانی کا حکم دیا۔ اس کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں عہد پورے کرنے کی، وعدے پورے کرنے کی تلقین کی، لیکن منافق کبھی بھی عہد پہ، وعدے پہ پورا نہیں رہتا۔ ادھر وعدہ کیا اور ادھر اس نے وعدے کو توڑ دیا۔ اس پر علماء نے کہا ہے کہ دو طرح کے وعدے ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جب کوئی شخص وعدہ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہی اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے اس کو پورا نہیں کرنا، وہ اپنے مخاطب کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اس کو باتوں میں لانے کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بالکل بالکل میں اس کو پورا کروں گا، تاکہ اس کو اعتماد رہے اور وہ جو اس سے حاصل کرنا چاہ رہا ہے وہ اس سے حاصل کر لے۔ لیکن اس کے دل میں، دماغ میں سب کچھ یہی چل رہا ہوتا ہے، سب جگہ پہ یہی چل رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ پورا نہیں کرنا۔ تو وہ بدترین صورت ہے بد عہدی کی، بدترین صورت ہے وعدہ خلافی کی، چونکہ وہ پہلے ہی اس بات پہ جو ہے وہ تیار نہیں ہوتا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا دل، دماغ سب میں یہی ہوتا ہے کہ میں وعدہ پورا کروں گا، لیکن جب موقع آتا ہے تو اس کی نیت میں فتور آ جاتا ہے اور وہ سکت رکھنے کے باوجود وعدہ پورا نہیں کرتا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ وعدہ پورا کرنے کی ہر صورت میں کوشش کرتا ہے لیکن حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ وعدہ پورا نہیں کر سکتا۔ تو ظاہر ہے ان تینوں صورتوں کے اندر فرق ہے۔ تو بدترین صورت یہ ہے کہ کوئی شخص عہد پورا نہ کرنے کی نیت سے کوئی عہد اور وعدہ کرے اور پھر اس کو پورا نہ کرے۔ اور دوسری صورت بھی بدترین صورت ہی ہے کہ اس کے پاس استطاعت ہے، وہ وعدہ پورا کر سکتا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں طاقتور ہوں، میرے پاس اثر و رسوخ ہے، اگر میں وعدہ پورا نہیں کروں گا تو یہ کیا کر لے گا میرا، کیا بگاڑ لے گا میرا۔ تو یہ چیز اس کی طاقت، اس کا اثر و رسوخ، اس کا عہدہ و منصب یا اور تکبر، غرور یا کچھ اور چیز اس کو اس بات پہ ابھارتی ہے، اس کے اندر کی خیانت اور اس کی بدخصلتیاں اس کو اس بات پہ ابھارتی ہیں کہ نہیں، میں وعدہ پورا نہیں کروں گا، یہ میرا کیا کر سکتا ہے۔ اور تیسری صورت جو ہے وہ تو ہے ہی الگ، تو وہ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی فرماتا ہے۔ اور ایسا شخص ہے جو وعدہ پورا کرنا چاہے لیکن کسی وجہ سے پورا نہیں کر پا رہا اور وہ نیتاً پورا کرنا چاہتا ہے تو اس کو چھوٹ بھی دینی چاہیے، اس کو رخصت بھی دینی چاہیے۔ تو اس کا معاملہ پہلے دو لوگوں سے مختلف ہے۔ تیسری بات اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ اذا خاصم فجر، کہ جب وہ کسی سے لڑائی کرتا ہے، کسی سے اس کی مخاصمت ہو جاتی ہے، کسی سے تناؤ بن جاتا ہے، تو پھر وہ گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے اور زیادتی کرتا ہے، وہ حق کو ترک کر کے باطل کو اختیار کرے اور باطل کو حق بنانے کی کوشش کرے، تو یہ فجور ہے اور یہ حرام چیزوں میں سے ہے۔ ہمیں ہمارے مالک نے، ہمارے رب نے اچھی زندگی گزارنے کی تلقین کی ہے اور جو ہم وعدے کرتے ہیں ان کو پورا کرے، اور جب کسی سے الجھاؤ ہو جائے، کسی سے تناؤ ہو جائے،
تو بالکل جھوٹ نہ بولیں۔ بعض اوقات ایک بندہ جھوٹا بھی ہوتا ہے تو عدالتوں میں وہ کس طرح کے دلائل جھوٹے لے کر کے آتا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے یہ تو مقدمہ ہے، میں جیت گیا ہوں، جب کہ وہ جان رہا ہوتا ہے کہ میں غلط ہوں۔ تو یہ انتہائی بدترین کسی شخص کا وصف بد ہے کہ وہ جانتے ہوئے کہ میں غلط جگہ پہ ہوں، تو چونکہ اس کے پاس اثر و رسوخ ہے اور جو عدالتی نظم ہے اس کے اندر سکم اور کمزوریاں پائی جاتی ہیں، تو وہ ان کمزوریوں کی وجہ سے یا اپنی طاقت کے بل بوتے کی وجہ سے، یا اس کا جو مخالف ہے اس نے جو وکیل مقرر کیا ہے وہ کسی وجہ سے کمزور ہے اور اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، تو یہ کوئی طاقتور وکیل اور جو ہے وہ طاقتور شخص مقرر کر لیتا ہے، یا یہ عدالت کو خریدنے کی استطاعت رکھتا ہے، یا اس کا اثر و رسوخ چلتا ہے، تو کسی وجہ سے بھی یہ حق کو باطل بنا دیتا ہے اور باطل کو حق بنانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، تو یہ منافق کی علامت ہے۔ مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ جب تناؤ بھی پیدا ہو جائے اور اس کے پاس اثر و رسوخ بھی ہو اور یہ کر سکتا بھی ہو، یہ دیکھتا ہے کہ کیا میں اس معاملے میں حق پہ ہوں، اگر میں حق پہ نہیں ہوں۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص سے الجھاؤ رکھتے ہوں، کسی معاملے میں آپ کا کوئی مسئلہ ہو گیا، وہ شخص بہت برا ہے، اس نے بہت زیادتیاں کی ہیں آپ کے ساتھ بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی، اور وہ واقعتاً اس زیادتی کا مرتکب تھا، لیکن وہ کسی وجہ سے وہ اس مشکل سے نکل گیا، زیادتی کرنے کے باوجود وہ سچا ہو گیا، عدالت نے اس کو بری کر دیا، حالات اس کی مطابقت میں ہو گئے، اس کا پروپیگنڈا کامیاب ہو گیا، یا کسی طرح بھی ایسا ہوا، اور ایک زمانہ گزرنے کے بعد وہ کسی وجہ سے کمزور پڑ گیا اور آپ کسی وجہ سے طاقت میں آ گئے، اور اب کوئی اور معاملہ آپ کا اس سے ہو گیا، اب وہ حق پر ہے اور آپ غلط ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب میں اس کو دبا لوں تاکہ وہ ماضی میں اس نے جو میرے ساتھ یا باقی لوگوں کے ساتھ کیا تھا تو اس کا بدلہ ہو جائے، تو یہ آپ حق سے ہٹ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ کے ذہن میں وہ بات ہے، ماضی کا غصہ ہے، اور اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں وہ حق پر ہے، اور اب آپ کے پاس اثر و رسوخ آ گیا، اب آپ کے پاس جو ہے وہ منصب آ گئے، آپ کسی اعلیٰ عہدے پر براجمان ہو گئے، آپ کے تعلقات کی وسعت ہے، اور اب آپ اس کو دبانا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ وہاں کھڑا تھا تو وہ یہ کرتا رہا، اور اب آپ یہاں کھڑے ہو گئے تو آپ بھی وہی کرنے جا رہے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے، تو مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن دیکھتا ہے کہ اس معاملے میں کہاں کھڑا ہوں، میری صورتحال کیا ہے، تو وہ اس کے مطابق ہی جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، تو یہ مومن کی شان نہیں، یہ منافق کا طریقہ ہے کہ جب وہ کسی سے لڑتا ہے تو فجور میں مبتلا ہو جاتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، اور جھوٹے دعوے کے ذریعے سے اور دیگر جھوٹ اور فسق و فجور کے ساتھ غالب آنے کی کوشش کرتا ہے، تو مومن کا یہ طریقہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔